سے 450 کنال زمین لے لوں اور پھر آپ کو کہوں کہ میرا گھر بھی بناؤ اور اس زمین کے اوپر جو عمارت ہے وہ بھی تم بناؤ اور 190 ملین کا فائدہ بھی دوں، پاؤنڈ کا، ڈالر نہیں، پورے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $1 بلین کا، 1000 ملین کا، ایک شخص کو تحفہ دیا 250 ملین کا، 190 ملین پاؤنڈ کا، اور روز پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے، اور 450 کنال نامراد زمین لے لی، اس زمین کے اوپر بلڈنگ بنوا ڈالی، اور ایسے ہی نہیں، وہ فرح شہزادی صاحبہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کو علیحدہ زمین دے دی بحریہ ٹاؤن میں. کمال ہے بھائی، پھر بھی کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے. تو کہاں پہ ہم اپنی کمپنیوں کا نفع فورگو کر کے غریب لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہاں پہ ہمارا دن رات، اور محمد اورنگزیب صاحب اور وزیر اعظم دن رات سر دھڑ کی بازی لگا کے انفلیشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پالیسی ریٹ کو 23% سے 13 پہ لے آئے ہیں، بازار میں 11% پہ مل رہا ہے قرضہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اور کہاں پہ $4 بلین 50-100 لوگوں کو دے دو اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کو دے دو، اور اس سے 450 کنال زمین بھی لے لو، اور پھر بھی کرپشن نہیں ہے. یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس کا ذکر کرتے تھے. ارے بھائی ریاست مدینہ، یار زبان پہ چھالے پڑ جائیں آپ کے، کس وقت کو آپ کس وقت سے ملا رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ یعنی خلفائے راشدین سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ جانور نہ بھوکے سوئیں، اور کہاں پہ آپ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ایک شخص کو دے کے ریاست مدینہ ایک خاص قسم کی بنانے چلے ہیں. کمال ہے بھائی. اور یہ بھی لکھا گیا، یہ بھی عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ کابینہ سے تو جو فیصلہ کروایا اس کو تاحیات سیکرٹ رکھنے کا، سٹیٹ سیکرٹ رکھنے کا، یعنی جو انہوں نے ڈیل سائن کی، کابینہ سے فیصلہ کروایا کہ حکومت اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ ہمیشہ سیکرٹ رہے گا، اور کبھی پاکستانی سرکار یہ نہیں پتہ کروا سکے گی کہ وہ آؤٹ آف کورٹ کیا سیٹلمنٹ ہوئی. مگر آخر میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ عدالت نے منگوا لی، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے پہلے 1 مہینہ پہلے شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی وزیر اعظم نے، اور وہ انگلستان جا کے ایک کاغذ سائن کر کے آئے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا، ایگریمنٹ کا. اور اس کاغذ کے اندر کیونکہ جو اکنامک کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت اگر کوئی پیسہ چوری کا پکڑا جائے تو وہ پیسہ اس شخص کو نہیں، وہ پیسہ اس ملک کو دیا جاتا ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا ہو. تو یہاں سے جا کے شہزاد اکبر صاحب نے وہاں پہ کاغذ سائن کیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، جس میں ملک ریاض صاحب نے جو انہوں نے کراچی میں کیا بحریہ ٹاؤن میں، اس کی مد میں جو جرمانہ جمع کروانا ہے، وہ سرکار نے کہا کہ ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں کھلا ہوا ہے رجسٹرار کے نام پہ، جس میں جرمانہ جمع کروانا ہے، وہاں پہ جا کے لکھ کے آئے اور سائن کر کے آئے کہ یہ سرکار کا اکاؤنٹ ہے، تو وہ پیسے جو آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دے. پھر بھی چوری نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دیا، پھر بھی چوری نہیں. 450 کنال زمین لے لی، پھر بھی چوری نہیں. وہ فرحت شہزادی صاحبہ کو اضافی زمین تحفتاً دے دی، پھر بھی چوری نہیں. وہاں پہ جا کے کاغذ سائن کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جرمانے کا اکاؤنٹ جو ہے یہ سرکار کا اکاؤنٹ ہے، پھر بھی چوری نہیں. ارے بھائی اس لحاظ سے تو پاکستان میں چوری ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ چوری نہیں ہے تو چوری کیا ہے، اور اگر یہ چوری نہیں ہے تو پھر چوری ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے میرے دوستو، میں آپ کے سامنے صرف موازنہ پیش کیا ہے کہ کہاں پہ لڑائی جھگڑا، اور مجھے یقین ہے بھائی نے ہاتھ اٹھایا کہ وہ کوئی سخت سوال پوچھیں گے جیسے یہ بات ختم ہوگی. مگر سخت سوال یہ ہے کہ آپ یہ نفع جو سرکار کو ہو سکتا تھا، کمپنیوں کو ہو سکتا تھا، یہ کاہے کو آپ نے کیسے بانٹ دیا؟ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں سے پیسہ لے کے آپ نے چند لوگوں کو یا چند کمپنیوں کو کیسے دے دیا. بہت بہت شکریہ. میں موازنہ کر رہا ہوں. اسی طرح کا میں بھی اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ
کہ آپ نے جب پچھلی گورنمنٹ کا موازنہ چونکہ کیا وہ یہی ایکٹ لے کے آئے تھے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, آپ نے پیپلز پارٹی نے ہمیں وکیل بھی کر کے دیے تھے. آج کیا ہوا کہ آپ اس طرف آ گئے ہیں اور وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ادھر ہو گیا, ادھر کے ادھر ہو گئے ہیں. یہ تو ذرا موازنہ اس کا بھی تھوڑا سا بتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک توازن چاہیے, توازن چاہیے فیک نیوز میں اور بندش میں. یعنی آپ فیک نیوز سے بچاتے ہیں جب اس میں بعض مرتبہ بندش آ جاتی ہے جو غیر ضروری ہے. تو یہ جو اب کل لایا جا رہا ہے غالباً سینٹ میں یا مختلف جو پارلیمانی وہ ہیں فلورز ان پہ آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہوگی اور کوشش یہی کی جائے گی کہ بندش صرف فیک نیوز پہ ہو. آپ کو معلوم ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ فیک نیوز کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, کوئی ایسی سینسٹیو بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, ایمان مجروح ہوتا ہے, لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس میں, اور پتہ چلتا ہے کہ فیک نیوز تھی. اس وجہ سے وہ جو فیک نیوز ہے جس کے ذریعے آپ ہی کی صحافی دوستیں ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے, کوئی گھریلو خاتون, ہماری ایک دوست ہیں, آپ کی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے آ کے مجھے دکھایا, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا وہ کیا لکھا تھا. تو جب 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ آپ کا آ کے آپ کو بتایا کہ اس کے اسکول کی کسی دوسرے بچے نے یہ دکھایا ہے تمہاری اماں کے